بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا سوال پروگرام کے ساتھ میں ہوں اقرار احمد عباسی۔ ناظرین محترم، جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہم اپنے پروگرامات میں معاشرتی مسائل کو بڑی اہمیت کے ساتھ اجاگر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور مسائل کو اجاگر کرنے کے ساتھ ان کا حل بھی تلاش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہمارا معاشرہ بے شمار مسائل کا شکار ہے، اور خصوصی طور پر نکاح سے متعلقہ بے شمار مسائل ہیں جن کی وجہ سے معاشرے میں بہت سارے پرابلم بنے ہوئے ہیں۔ اس طرح کے مسائل کو ہم نے اس سے پہلے بھی اٹھایا، آئندہ بھی اٹھاتے رہیں گے۔ اسلام مکمل ضابطۂ حیات ہے، اور اسلام میں ہر چیز کا حل موجود ہے۔ اسلام نے جہاں مسائل اور احکام سکھائے، وہاں زندگی گزارنے کے رنگ ڈھنگ بھی اسلام نے سکھائے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ ارشاد فرما کر پوری امت کے لیے، قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے ایک رہنما اصول متعین کر دیا کہ کسی بھی معاملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع اور آپ کا اسوہ حسنہ ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اسلام نے جہاں دیگر لوگوں کو حقوق دیے، وہاں پر میاں بیوی کے بھی آپس میں کچھ حقوق ہیں۔ آج ہم اسی موضوع پہ گفتگو کریں گے، لیکن آج کے موضوع میں ہم کوشش کریں گے کہ صرف بیوی کے حقوق پہ بات کی جائے گی کہ اسلام نے ایک عورت کو بحیثیت بیوی کے کیا حقوق عطا کیے، اور یقیناً وہ اسلام جو اڑتے ہوئے پرندوں کو حقوق دیتا ہے، جو جنگل میں رہنے والے جانوروں کے حقوق کی تعلیم دیتا ہے، وہ ایک انسان اور اعلیٰ درجے کے انسان کے حقوق کی بات کیوں نہیں کرے گا؟ یقیناً کرے گا۔ تو اسلام میں مرد کے بھی حقوق ہیں، عورت کے حقوق بھی ہیں، خاوند کے حقوق بھی ہیں، بیوی کے حقوق بھی ہیں۔ آج ہم گفتگو کریں گے کہ خاوند کے ذمے بیوی کے کیا حقوق ہیں، اور اسلام نے عورت کو ایک بیوی کی حیثیت سے کن حقوق سے نوازا ہے۔ اس موضوع پہ آج ہمارے ساتھ گفتگو کے لیے ہمارے اسٹوڈیو مہمان ہیں محترم جناب مولانا محمد علی صاحب، اور مولانا محمد علی صاحب کے علاوہ آج ہمارے ساتھ ٹیلی فون کال پہ کراچی سے مذہبی سکالر جناب عثمان حبیب صاحب ہوں گے۔ ان کے علاوہ مولانا عبد الرحمن روفی صاحب جامعہ بن نوریہ کراچی سے ہمارے ساتھ ہوں گے، اور بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی سے محترم جناب ڈاکٹر حبیب اللہ خان صاحب ہمارے پروگرام میں ہوں گے، اور ان سے ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ اسلام نے ایک عورت کو بیوی ہونے کی حیثیت سے کیا حقوق دیے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم اپنی بات کا آغاز کرتے ہیں جناب محترم مولانا محمد علی صاحب سے کہ اسلام نے ایک عورت کو بیوی ہونے کی حیثیت سے کن حقوق سے نوازا ہے۔ آپ ذرا ہمارے سامعین، ہمارے ناظرین کو فرمائیں۔ بسم اللہ، الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ سب سے پہلے میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے اس پروگرام میں دعوت دی اور شرکت کا موقع عنایت فرمایا۔ دیکھیے، اسلام میں بیوی کے بھی حقوق ہیں اور خاوند کے بھی حقوق ہیں، بے شک، اور ہر شادی شدہ فرد کو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اس کے ذمہ کیا حقوق ہیں۔ جی، اگر وہ بیوی ہے تو اس کے خاوند کے ذمہ اس کے لیے کیا حقوق ہیں، اور اگر خاوند ہے تو وہ اپنے بیوی کے کون کون سے حقوق ادا کرے گا، اور اس کی بیوی کی کیا ذمہ داریاں ہیں۔ جی، تو آج ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ بیوی کے حقوق کیا ہیں۔ جی، یعنی بیوی کے وہ حقوق کے خاوند کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ان حقوق کو پورا کرے، اور خاوند پر واجب ہے کہ ان حقوق کو ادا کرے جو بیوی کے حقوق ہیں۔ جی، تو شادی کے بعد سب سے پہلا حق جو بیوی کا ہے وہ مہر ہے، جی، کہ خاوند اپنی بیوی کو مہر کی ادائیگی کرے۔ جی، جو عقد نکاح کے وقت مہر مقرر کر دیا گیا تو اس کو دینا ضروری ہے، جی، اور یہ خاوند پر فرض ہے کہ وہ اپنی بیوی کا یہ حق ادا کرے۔ مولانا ایک بالکل آپ کی بات کا بھی آغاز ہے، شاید آپ تمہید ہی باندھ رہے ہیں، لیکن میں یہاں پہ معذرت کے ساتھ عرض کروں گا کہ ہمارے ہاں مہر کو ایک رسمی کارروائی سمجھا جاتا ہے کہ بس صرف کاغذوں میں لکھنے کی چیز ہے۔ جی، کیا یہ ایک بیوی کے ساتھ زیادتی نہیں ہے؟
نہیں دیکھیں یہ صرف لکھنے کی چیز نہیں ہے بلکہ بیوی کا حق ہے اور اسے ادا کرنا ضروری ہے. اگر تو نکاح کے وقت اس کی تعیین ہو جاتی ہے، مقدار مقرر ہو جاتی ہے، تو اسی مقدار میں اور اسی مقدار میں وہ حق مہر ادا کیا جائے گا. اور اگر اس کی تعیین نہیں ہوتی تو پھر مہر مثل کا نام ہے کہ مہر مثل جو ہے وہ عورت کو دیا جائے گا، اور یہ دینا ضروری ہوتا ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ضروری ہے، مطلب قرآن مجید میں اس کا وضاحت کے ساتھ ذکر موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں وضاحت کے ساتھ صراحت کے ساتھ چیز موجود ہے. مگر میں اپنے معاشرتی رویوں کا عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے معاشرتی رویے یہ ہیں کہ ہمارے ہاں مہر کو اتنی اہمیت نہیں دی جاتی ہے. لوگ سمجھتے ہیں بس اس کی ضرورت کی معذرت کے ساتھ عرض کروں گا کہ لوگ ہماری یہ سمجھتے ہیں کہ مہر کی ضرورت صرف طلاق کی جب نوبت آ جائے تو اس کے بعد پڑتی ہے، اس سے پہلے مہر کی کوئی ضرورت ہی نہیں. اصل میں اس کی ایک دو وجہ ہو سکتی ہیں. پہلی وجہ یہ ہے کہ ہمارے لوگ نکاح کے وقت مہر میں بہت زیادہ مبالغہ آرائی کرتے ہیں. بہت زیادہ مہر لکھوا دیا جاتا ہے کہ خاوند اس کو دینے کی طاقت اور استطاعت ہی نہیں رکھتا، تو وہ بھی پھر خاوند ادا نہیں کرتا اور اسی مہلت میں رہتا ہے کہ اگر طلاق کی نوبت آئی تو میں یہ دے دوں گا، اگر طلاق کی نوبت نہیں آئی تو میں یہ مہر نہیں دوں گا. حالانکہ یہ غلط رویہ ہے. نکاح کے اس کے اختیار میں بھی اتنی مقدار ہونی چاہیے کہ خاوند اس کو ادا کر سکے. خاوند کی حیثیت کا خیال رکھتے ہوئے اوقات یہ جو مہر متعین کرنے والے لڑکی کے ولی ہوتے ہیں، اس کے جو والدین یا عزیز و اقارب، تو وہ مہر متعین کرنے میں بھی اس چیز کو مد نظر رکھتے ہیں کہ کل خدا نخواستہ طلاق ہو جاتی ہے تو طلاق کی صورت میں ہمارے پاس مال آ جائے، یا خدا نخواستہ یعنی اگر ہم نے مہر بہت زیادہ باندھ لیا تو یہ مرد ڈرتا رہے گا کہ کہیں ہماری بیٹی کو طلاق نہ دے دے. یہ ہمارا معاشرتی رویہ ہے. ہاں جی، یہ رویہ بالکل یعنی غلط ہے، درست نہیں ہے. یعنی مہر کو ادا کرنا خاوند کی ذمہ داری ہے اور اس پہ واجب ہے کہ وہ مہر ادا کرے. تو جو لڑکی کے ولی ہیں یا اس کے جو اولیاء ہیں ان کو چاہیے کہ مہر کی وہ مقدار رکھیں جو اس کا خاوند ادا کر سکے، آسانی کے ساتھ ادا اور کر سکے. اگر نکاح برقرار رہے گا تو بے شک یہ نکاح اگر آپ مہر کم بھی رکھتے ہیں تب بھی برقرار رہ سکتا ہے. اور بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ بہت بڑا مہر رکھا ہوتا ہے اور میاں بیوی کی آپس میں نہیں بن پاتی اور طلاق کی نوبت آ جاتی ہے. تو اللہ پہ توکل اور یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے اگر اس جوڑے کو ملایا ہے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو اسی طرح آباد رکھے گا اور یہ جوڑا قائم رہے گا. تو اللہ پر یقین اور توکل کرتے ہوئے ان چیزوں کو ان میں زیادہ غلو نہیں کرنا چاہیے. مہر کی مقدار کم ہونی چاہیے تاکہ خاوند اس کو ادا کر سکے، اور خاوند کو بھی چاہیے کہ اس مہر کو ادا کرے. یعنی بسا اوقات خاوند بھی اسی بنا پہ ٹال مٹول کرتا رہتا ہے اور بیوی سے دھوکہ کرتا رہتا ہے اور اس کو وہ اس کا حق نہیں دیتا، اور پوری عمر گزر جاتی ہے اور وہ اس کو اس کے اس بنیادی حق سے محروم کر دیتا ہے. تو یہ بہت بڑی زیادتی ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلًا، کہ یہ فرض ہے کہ عورتوں کو ان کا مہر دیا جائے. تو یہ بیوی کا میں سمجھتا ہوں کہ شادی کے بعد سب سے پہلا حق ہے کہ اس کا مہر جو مقرر ہو چکا ہے وہ اس کو ادا کیا جائے اور اس کو دیا جائے. اور اس پر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وعید بھی ہے. آقا علیہ السلام کا ارشاد ہے، معجم طبرانی میں یہ روایت ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایما رجل تزوج بامرأۃ، کوئی بھی آدمی جو کسی عورت سے شادی کرتا ہے اور پھر اس کا حق مہر نہیں دیتا، اس کو دھوکہ دے دیتا ہے یا حق مہر دینے کا ارادہ ہی نہیں کرتا اور اسی حالت میں اس کو موت آ جاتی ہے، تو پیارے رسول نے ارشاد فرمایا کہ لقی اللہ یوم القیامہ فہو زان، کہ وہ اللہ کو قیامت کے دن ملے گا اور وہ گناہ گار ہوگا. گویا کہ وہ زانی ہے اور گناہ گار ہے کہ اس حال میں کہ اس نے اپنی بیوی کا یہ حق ادا نہیں کیا، اس نے مہر نہیں دیا. تو مہر دینا یہ ضروری ہے اور یہ بیوی کا پہلا حق ہے کہ حقوق میں سے ایک اہم حق ہے کہ بیوی کا یہ حق ادا کیا جائے. اس کا مہر اگر انسان کے پاس استطاعت ہے تو اسی وقت شروع میں ہی ابتدا میں اس کو ادا کر دے، اور اگر استطاعت نہیں ہے تو بیوی کی رضامندی کے ساتھ اس میں تاخیر کی جا سکتی ہے، لیکن بالکل ہی انکار کر لینا یا نہ دینا یا طلاق کی نوبت تک مؤخر کرنا یہ درست نہیں ہے. اور اس کے علاوہ حقوق الزوجہ میں سے دوسرا حق یہ ہے کہ انسان اس کا نفقہ دے. جو خاوند ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ اس کا جتنے اخراجات ہیں ان کو پورا کرنے کی ذمہ داری خاوند پر ہے. جتنے بھی اخراجات ہیں وہ اخراجات خاوند نے پورے کرنے ہیں. اور اس کو اگر اجازت دیں کال ریسیو کر لیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی بھائی کون؟ سر میں علی بھائی کشمیر سے بات کر رہا ہوں. جی فرمائیں، کیا کہنا چاہیں گے؟
سر یہ لائیو پروگرام آپ لوگوں کا چل رہا ہے؟ جی جی لائیو پروگرام چل رہا ہے اور آپ کی کال آپ لائیو کال پروگرام میں کر رہے ہیں. اچھا سر ماشاءاللہ آج چینل آپ کی جو ہے نا الحمدللہ ہمیں بہت اچھا لگ رہا ہے. جزاک اللہ, بہت اور جو ہے شکریہ. سر کیا ہے نا آپ کی چینل کی وجہ سے جو ہے نا ہم لوگ جو ہے نا پہلے لائیو ہو کے دیکھتے تھے انڈین کی چینل, ابھی وہ بھی ہم نے دیکھ رہے ہیں سر. بہت شکریہ آپ کا, بہت شکریہ. یہ نعتیں آپ کی جو آپ کی چینل کی جو نعتیں مجھے اچھی لگتی ہیں. بہت اچھی بات ہے, بہت اچھی بات ہے بھائی. آپ یہ ایک نیکی کا کام ہے, اس نیکی کے کام کو آگے پھیلائیں, اور یہ ایک نیکی کی دعوت ہے جو ہماری طرف سے چلی ہے. یہ ہم سب کی مشترکہ آواز ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر نصیب فرمائے. اور کچھ کہنا چاہیں گے؟ سر بس سر تھینک یو سر, اللہ کا چینل ایسے چلتا رہے. بہت شکریہ. جی جی آپ وہ نفقے کی بات کر رہے تھے کہ نفقہ یعنی خرچہ. جی خرچہ یعنی جتنے بھی اخراجات ہیں بیوی کے جو خرچے ہیں اس کو ادا کرنا یہ خاوند کی ذمہ داری ہے. تھوڑی سی اس کی وضاحت فرما دیں. بہت سارے لوگ اس نفقے کے اس میں بیچارے بہت سارے زیادتیاں بھی کرتے ہیں, اور بہت سارے لوگ ہیں اس کا ناجائز استعمال بھی کرتے ہیں. یعنی بیویاں بھی بسا اوقات اس وقت ہمارے ساتھ ڈاکٹر حبیب اللہ صاحب ٹیلی فون کال پہ ہیں. ہم پہلے ان کی سوری اس وقت ہمارے ساتھ عثمان حبیب صاحب ٹیلی فون کال پہ ہیں. یہ محترم ہمارے عثمان حبیب صاحب مذہبی اسکالر ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم عثمان حبیب صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عثمان حبیب صاحب آپ میری آواز سن پا رہے ہیں؟ کال ڈراپ ہو گئی ہے. بات آپ اپنی جاری رکھیں, ہم دوبارہ کوشش کریں گے انشاءاللہ ان کے ساتھ رابطہ کرنے کی. اور محترم عثمان حبیب صاحب اگر ہمیں سن رہے ہیں تو وہ اپنا ٹی وی اگر چل رہا ہے تو وہ بند کر دیں, کیونکہ لائیو میں اور ٹی وی میں تھوڑی سی تاخیر ہوتی ہے, کوئی 10 سیکنڈ 15 سیکنڈ کا گیپ ہوتا ہے, جس کی وجہ سے شاید وہ کال میں پرابلم بن جاتا ہے. جی تو نفقے کے حوالے سے میں یہ عرض کر رہا تھا کہ خاوند اپنی استطاعت کے مطابق اپنی بیوی کے نان و نفقے کا ذمہ دار ہے. جی اور اس کی کوئی حد متعین ہے؟ جی دیکھیے یعنی ہر آدمی اپنی استطاعت کے مطابق وہ خرچہ کرے گا, جتنی اس کی استطاعت ہے, جتنا اس کے پاس مال ہے, یا جو وہ خود اپنے گھر میں کھاتا ہے, جس طرح کے اس کے اخراجات ہیں. تو وہی بعض لوگ کہتے ہیں کہ 2 وقت کا کھانا مرد کے ذمہ ہے, یعنی روزانہ 2 وقت کا کھانا دے, اور سال میں کم از کم 1 یا 2 جوڑے کپڑے پہننے کے لیے جسم کے ساتھ اور پاؤں میں پہننے کے, یہ کم از کم ہے, اور اس کی زیادہ سے زیادہ کوئی حد نہیں ہے. اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے اس میں کوئی لمٹ نہیں ہے. یعنی اگر کوئی آدمی امیر ہے تو وہ جس طرح اپنے اوپر خرچ کرتا ہے اسے چاہیے اسی طرح اپنی بیوی پر خرچ کرے, اور اس کے خرچے کا بھی اسی لحاظ سے خیال رکھے. اور اگر کوئی آدمی غریب ہے تو اپنے اعتبار سے اس کے مطابق وہ اپنی بیوی کو بھی خرچہ دے, جس طرح خود وہ استعمال کرتا ہے, کپڑے پہنتا ہے یا کھاتا ہے, جتنے اس کے اخراجات ہیں, تو اس کے مطابق اس کو اپنی بیوی کے نان و نفقے کا بھی خرچہ برداشت کرنا چاہیے. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ. کہ جو آدمی جس کے پاس وسعت ہے تو وہ اپنی وسعت کے مطابق خرچ کرے, وسعت کے مطابق وہ نفقہ دے اور اپنی بیوی پہ خرچ کرے. اور جس کے پاس رزق کی تنگی ہے تو وہ اس کے مطابق جتنا اللہ نے اس کو توفیق دی ہے اس کے مطابق وہ اپنی بیوی کو بھی دے, اور اگر اس کی اولاد ہے تو ان پہ بھی خرچ کرنا یہ خاوند کی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری ہے. محترم اگر ایک آدمی ہے وہ نان نفقہ نہیں دے سکتا ہے, کھانا پینا نہیں دے سکتا ہے, گھر کے اخراجات نہیں دے سکتا ہے, اور اس کا نکاح نہیں ہوا, کیا وہ نکاح کر سکتا ہے؟ دیکھیے یہ یعنی ذمہ داری ہے کہ خاوند کو شادی کرنے سے پہلے یہ سوچنا چاہیے کہ کیا میں یہ حقوق نبھا سکوں گا یا نہیں. جی پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کو حقوق نبھانے کی کوشش کرنی چاہیے, اور اپنے پاس اتنا مال جمع کرنا چاہیے کہ تاکہ جس کی وجہ سے وہ شادی کر سکے اور اپنی بیوی کا خرچہ بھی اٹھا سکے. اور بالکل بھی ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آدمی یہ سمجھے کہ جب تک میں اپنے پاؤں پہ کھڑا نہیں ہوتا یا مجھے کوئی اچھی جاب نہیں ملتی تو میں شادی نہیں کروں گا, اور وہ اپنی عمر کو گزار دے اور بسا اوقات اس سے اس میں گناہ بھی سرزد ہو جائیں. تو یہ درست نہیں ہے. تھوڑا بھی خرچہ ہو جس سے اس کا نظام چل سکتا ہے تو اسے شادی کے لیے قدم اٹھانا چاہیے. اللہ تعالیٰ برکت ڈال دیں گے. اور اللہ کے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو آدمی اس نیت سے نکاح کرتا ہے کہ اس سے عفت کا سامان مہیا ہو, اپنی پاک دامنی کے لیے کرتا ہے, تو اللہ تعالیٰ اس کے معاون بن جاتے ہیں, اللہ تعالیٰ اس کے مددگار بن جاتے ہیں. قرآن مجید کی ایک آیت ہے وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ
इन यकूनु फुकरा युगनिहिमुल्लाहु मिन फज़लिही, बिल्कुल, کہ اپنے جو غلام باندھی اس وقت ایک ہوتا تھا، یعنی اپنے جو معاشرے میں رہنے والے وہ لوگ پسے ہوئے لوگ ہیں، وہ جب جوان ہو جائیں تو ان کے نکاح کرو، اگر فقراء ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے شادی کے بعد ان کو غنی کر دے گا جی۔ اور اس میں آپ یہ دیکھ لینا کہ آپ شادی کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ کا ہاتھ تنگ ہے یا آپ غریب ہیں تو آپ شادی ایسی کوشش کریں کہ آپ سے جو غریب ہے اس سے شادی کرنے کی کوشش کریں۔ یعنی اگر آپ کی آمدنی ماہانہ 15,000 ہے اور آپ اکیلے ہیں تو اگر آپ شادی کرنا چاہتے ہیں تو وہ باپ جس کی 4 بیٹیاں ہیں اور اس کی تنخواہ بھی 15,000 ہے، اس کی بیٹی سے شادی کریں، وہ آپ کو بآسانی رشتہ بھی مل جائے گا۔ اور آپ اس وقت ہمارے ساتھ کال پہ موجود ہیں محترم عثمان حبیب صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عثمان حبیب صاحب، میں آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہمارے پروگرام کا عنوان ہے اسلام میں بحیثیت ایک بیوی، اسلام نے ایک عورت کو کیا مقام دیا ہے، کیا حیثیت دیا ہے، کیا حقوق دیے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں اسلام نے عورت کو ایک بیوی ہونے کی حیثیت سے کیا مقام دیا ہے؟ قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی علی رسوله الکریم۔ قال اللہ تبارک وتعالی وعاشرهن بالمعروف، وقال تعالی ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الا واستوصوا بالنساء خیرا۔ محترم، سب سے پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنے پروگرام میں اس اہم موضوع پر مجھے بولنے کا موقع دیا۔ اسلام میں عورت کو بیوی ہونے کی حیثیت سے بہت بڑا مقام حاصل ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے بیوی کے ہونے کے لیے جو جو چیزیں ضروری ہوتی ہے، نکاح سے لے کر طلاق تک، ان ساری چیزوں کے احکامات آیاتوں کی صورت میں نازل فرمائے ہیں، اور مہر کے حوالے سے آیات نازل فرمائی ہے، عورتوں کے ساتھ رہن سہن کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں آیاتیں نازل فرمائی ہے، اور جس طرح کہ میں نے آپ کے سامنے آیاتیں پڑھی دی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے وصیت بھی فرمائی ہے کہ الا واستوصوا بالنساء خیرا، اور اس حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی بیویوں کے ساتھ جو رہن سہن ہے، معاملات ہے، ان کو ہم دیکھتے ہیں تو اس حوالے سے بھی ہمیں بڑی رہنمائی ملتی ہے۔ تو اسلام کے حوالے سے بیوی کے بڑے حقوق ہے، اور بیوی جب بیوی بنتی ہے تو پھر وہ بیوی بھی نہیں رہتی بلکہ وہ ماں بن جاتی ہے، اور ماں کا جو درجہ ہے، جو رتبہ ہے، تو وہ سب سے بڑھ کر ہے، اس کی تو کوئی مثال نہیں مل سکتی اس ماں کے رشتے کی۔ تو یہ سب بیوی ہونے کی حیثیت سے ہے۔ جی محترم، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک خاوند کے ذمے بیوی کے کیا کیا حقوق ہیں؟ ایک خاوند کو کس چیز کا پابند کیا گیا ہے کہ بیوی کے ذمے، خاوند کے ذمے بیوی کے حقوق کیا کیا ہیں؟ جس طرح جو میں نے آیت پڑھی، اللہ تعالیٰ صاحب فرماتا ہے سورہ نساء آیت نمبر 19 میں کہ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، کہ ان عورتوں کے ساتھ اچھی طرح معروف طریقے کے مطابق گزر بسر کیجیے۔ دوسری آیت سورہ بقرہ کی 228 نمبر آیت ہے کہ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، کہ ان عورتوں کو معروف طریقے کے مطابق ویسے ہی حقوق حاصل ہے جیسے مردوں کو ان پر حاصل ہے۔ یعنی جہاں اسلام صرف ایک حوالے کو مد نظر نہیں رکھتا، جہاں اسلام شوہر کے لیے حقوق کا اور ان چیزوں کا خیال رکھتا ہے، وہی اسلام عورتوں کے لیے بھی حقوق کا خیال رکھتا ہے۔ تو شوہر کے ذمہ بھی بیوی کے حقوق ہوتے ہیں۔ ہمارے یہاں المیہ یہ ہے کہ جہاں بیوی کو یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ پر شوہر کا یہ حق ہے، یہ حق ہے، لیکن شوہر کو نہیں بتایا جاتا کہ اس پر کیا حقوق ہوتے ہیں۔ شوہر پر سب سے پہلا حق جو بیوی کا بنتا ہے وہ حق مہر ادا کرنا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلًا، کہ تم لوگ بیویوں کو ان کے مہر خوشی سے ادا کرو۔ اب ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ یا تو مہر ادا ہی نہیں کیا جاتا، یا پھر اگر ادا کیا جاتا ہے تو اس میں اتنی تاخیر ہو جاتی ہے کہ اس کی وہ حیثیت ہی ختم ہو جاتی ہے کہ جو حیثیت ہونی چاہیے۔ تو سب سے پہلا حق یہ ہے کہ شوہر جو ہے وہ بیوی کو اس کا حق مہر ادا کرے پہلی صورت میں، اور اچھی انداز۔ محترم عثمان حبیب صاحب، ہمارے معاشرے میں مہر کو صرف ایک کاغذی کارروائی سمجھا جاتا ہے، صرف نکاح نامے میں لکھنے کی چیز سمجھا جاتا ہے، اور بہت سارے لوگ معاملات میں کوتاہی ہوتی ہے، لوگ یا پھر مہر اس لیے بہت سارا مہر لکھواتے ہیں کہ اگر خدا نخواستہ طلاق کی نوبت آئی تو طلاق کے موقع پر مہر ہم بہت سارا مال لے لیں گے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں، یہ مہر جو ہے یہ طلاق کے موقع پہ ادا کی جانے کی چیز ہے یا محض کاغذی کارروائی ہے؟
نہیں جیسے کہ آیت آپ کے سامنے پڑھی گئی نا، یہ بالکل محض کاغذی کاروائی بالکل نہیں ہے نہ ہی طلاق کے موقع پہ، یہ تو بیوی کا پہلے ہی حق ہے. حتیٰ کہ اسلام میں یہ تک حکم ہے کہ جیسے آپ کی شادی ہو جائے اور اگر بیوی آپ کو اپنے قریب آنے سے منع کرے کہ پہلے میرے حق مہر ادا کرو، تو آپ کو لازم ہے کہ وہ آپ ادا کرے. قرآن کریم میں جیسے اللہ تعالیٰ سے فرماتے کہ باطن نصاب سے بقاتین میں نہلا کہ تم لوگ بیوی کو مہر ادا کرو. صرف یہ نہیں کہا کہ بیوی کو مہر ادا کرو، نیا طلب آیا کہ خوشبینی سے ادا کرو اور اس کو اپنے اوپر بوجھ نہ سمجھو. تو یہ تو سب سے پہلے ضروری ہے، یہ تو اس کا بنیادی حق ہے اور ضروری حق ہے. تو اسلام میں اس حوالے سے یہ ہے جس طرح ہمارے یہاں سمجھا جاتا ہے بالکل اس طرح نہیں ہے، نہ ہی کاغذی کارروائی ہے اور نہ ہی طلاق کے موقع پر دی جانے والی چیز ہے. یہ تو بیوی کا سب سے پہلا حق ہے. اور بیوی پر خاوند پر بیوی کے دیگر حقوق بھی ہے کہ بیوی کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آئے گا، جس طرح اللہ تعالیٰ نے کے بعد سے روحن بالمعروف. یہاں اب ہم یہ سمجھے نا جہاں جہاں اللہ تعالیٰ نے عورت کے حوالے سے لفظ استعمال کیا ہے تو وہ معروف کا لفظ استعمال کیا ہے، بڑا خوبصورت ورڈ استعمال کیا ہے. اس میں ساری چیزیں آ جاتی ہے، بیوی کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آنا، اس کے اعتدال کے ساتھ اس کی ایذا پر صبر کرنا، یعنی بیوی سے کوئی خلاف طبع ناگوار بات صادر ہو تو اس پر صبر کرنا، برداشت کرنا اور نرمی سے اس کو سمجھا دینا، معمولی باتوں پہ غصے سے پرہیز کرنا اور خرچ میں اعتدال رکھنا، یعنی حد سے زیادہ تنگی نہ کرے. بیوی خواہش ہے، وہ بھی انسان ہے، وہ کی بھی ضروریات ہے، وہ اونچا والے سے اس کا خیال رکھے، فضول خرچی کی اجازت نہ دے، بیوی کو دین سکھلائے، نماز پڑھنے، دین پر چلنے، بچے کی تربیت کے حوالے سے کچھ بدعات اور رسومات سے اس کو منع کرے. اور اگر ایک سے زیادہ کسی کی بیویاں ہو تو اس میں حقوق کا خیال رکھنا، بقدر ضرورت رہنے کے لیے اس کو مکان دینا. اور شوہر سے یہ بھی ضروری ہے کہ بیوی کو اپنے رشتے داروں، اپنے نیچے جانے کی اجازت دینا، ان کا خیال رکھنا، اس طرح کی چیزوں. اور آج کل ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ بیوی کو شادی کر کے گھر میں لایا جاتا ہے جیسے کسی کو خرید کر لایا جاتا ہے، حالانکہ وہ بھی انسان ہے، اس کے بھی حقوق ہے، وہ بھی محبت چاہتی ہے، وہ بھی پیار کا اظہار چاہتی ہے کہ آپ ان سے پیار کا اظہار کریں، کیونکہ وہ اپنے آپ کے لیے اپنا سب کچھ چھوڑ چکی ہے، اپنے والدین تک کو چھوڑ چکی ہے. جس گھر میں وہ 20 سال 25 سال رہی ہے وہ سب کچھ چھوڑ کے آپ کے لیے ہے، تو اس کو اب آپ ہی کی ضرورت ہے، تو آپ کو اس سے وہ محبت سے پیش آنا چاہیے. اور بیوی کے بہت شکریہ، بہت شکریہ عثمان صاحب، حبیب صاحب، آپ نے بڑی قیمتی باتیں کی اور انشاءاللہ ہم آپ ہی کی باتوں کو مزید لے کر آگے چلتے ہیں. عثمان حبیب صاحب نے ایک بات کی، وعاشروہن بالمعروف میں بڑے نقطے کی انہوں نے بات کی کہ قرآن مجید میں عورت کے حقوق کی جہاں بات کی لفظ معروف کے ساتھ بات کی اللہ تعالیٰ نے، اور بڑا خوبصورت لفظ ہے. معروف کا لفظ عربی زبان میں زیادہ تر نیکی کے کاموں کے لیے بولا جاتا ہے. میرے خیال میں جس سے یہ مفہوم نکلتا ہے کہ عورت کے ساتھ ہنس کے بولو، یہ بھی نیکی ہے، عورت کے ساتھ زندگی ہنس کے گزارو، یہ بھی ایک نیکی ہے، عورت کو خرچہ دو، یہ بھی نیکی ہے، اس کے حقوق پورے کرو، یہ بھی نیکی ہے. تو یہ معروف کا لفظ میرے خیال میں اس معنی میں اللہ تعالیٰ نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ ایک لفظ میں بہت کچھ اللہ تعالیٰ نے سمجھا دیا. تو آپ بات کر رہے تھے کہ ایک حق تو یہ ہے کہ مہر عورت کا حق ہے، اس کو دینا چاہیے، بیوی کا حق ہے. دوسرا نفقہ ہے، اور نفقے کی کوئی لمٹ متعین ہے، لیکن کم از کم اتنا ہو کہ وہ زندہ رہ سکے اور اس کا جسم ڈھانپا ہوا ہونا چاہیے، یہ کم از کم حد ہے، اور گزر بسر ہو سکے معاشرے کے مطابق گزر بسر ہو سکے. اور اس کے علاوہ تو اس میں نفقہ میں یہ ہے کہ جیسا کہ آپ نے فرمایا ہے کہ اس کا گزر بسر ہو سکے، کم از کم اتنا ہونا چاہیے. اور جو امیر آدمی ہے اس کی اپنی استطاعت کے مطابق ہو، اور جو کمزور ہے تو اس کو اپنی استطاعت کے مطابق وہ نفقہ اپنی بیوی کو دے گا. اور اسی طرح اگر بسا اوقات خاوند نفقہ نہیں دیتا اور وہ انکار کر دیتا ہے، یا اس طرح ہے کہ وہ کنجوسی کرتا ہے کہ نفقہ دینے سے، پیسے نکالنے سے وہ یعنی کنجوس آدمی ہے، تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آتی ہیں، ہند بنت عتبہ، جو ابو سفیان کی زوجہ تھی. تو انہوں نے آ کر کہا کہ میرا خاوند جو ہے رجل شقیق، وہ کنجوس آدمی ہے، وہ مجھے اتنا خرچہ نہیں دیتا جس سے میرا گزارا ہو جائے اور میرے بچوں کا گزر بسر ہو سکے، اتنا خرچہ ہمیں نہیں دیتا بلکہ اس سے کم دیتا ہے. تو کہتی ہیں کہ میں ایسے کرتی ہوں کہ اس کی اجازت کے بغیر اس کے مال سے کچھ حصہ لے کے تو اپنا گزر بسر کرتے ہیں، اس کو اس کا علم نہیں ہوتا، تو کیا اس پر مجھے گناہ ہے؟ آپ دیکھیے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حقوق الزوجہ کو کس قدر یعنی خوشسلوبی سے بیان کیا اور کتنی اہمیت دی، اور فرمایا کہ خذی من مالک ما یکفیک، کہ تو اس کے مال سے اتنا لے لے جو تجھے کافی ہو اور تیری اولاد کو کافی ہو. یعنی اس میں زیادتی بھی نہیں کرنی کہ عورت بہت زیادہ مال لے لے، اور کمی بھی نہیں کرنی، اتنا مال
خامند کی اجازت کے بغیر اس کی جیب سے یا اس کے گھر سے لے سکتی ہے، اس صورت میں جب وہ نہ دے رہا ہو، جی جب وہ نہ دے رہا ہو، خرچہ نہ دے رہا ہو، جب وہ نہ دے رہا ہو تو ایسی صورت میں بیوی کو یہ حق حاصل ہے کہ چپکے سے اس کے مال سے اتنا خرچہ لے سکتی ہے کہ جس سے اس کا گزارا بھی ہو سکے اور اس کے بچوں کا گزارا بھی کال لے لیں ہم. جی بہت شکریہ، سوری کال ڈراپ ہوگی. ہاں جی بات جاری رکھیں ہم. تو یہ نفقے کے حوالے سے ہے. تو اس میں یعنی میانہ روی اختیار کرنی چاہیے کہ خاوند کو بھی یہ دیکھنا چاہیے کہ جس سے اس کی بیوی اور اس کے بچوں کا گزر بسر ہو سکے اتنا نفقہ لازمی دینا چاہیے. جی. اور بیوی کو بھی فضول خرچی نہیں کرنی چاہیے، اس کو خیال رکھنا چاہیے کہ جتنا یعنی میرا خاوند دے سکتا ہے وہ مجھے عنایت کر رہا ہے، اسے خوشی سے اسے قبول کرنا چاہیے، اسے قبول کرنا چاہیے. اور اس کے بارے میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور بھی فرمان ہے، آقا علیہ السلام کا فرمان ہے کہ حق المرأۃ علی الزوج، کہ خاوند پر یہ ذمہ ہے، خاوند کے یہ ذمہ ہے اور عورت کا یہ حق ہے کہ ان یطعمھا، وہ اس کو کھلائے، اذا طعم، جب خود کھاتا ہے تو اس کو کھلائے. اس بات کو یہیں سے جاری رکھتے ہیں اور درمیان میں ایک کال لے لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی بھائی کون اور کہاں سے؟ معاویہ الطاف عباسی، خانشپور ایوبیہ. معاویہ الطاف عباسی جی، خانشپور ایوبیہ ضلع ایبٹ آباد سے. کیا کہنا چاہیں گے جی؟ جی آپ سے سوال کرنا چاہوں گا کہ جو لوگ شادی سے پہلے نکاح کر لیتے ہیں اور اس کی کیا اہمیت ہے اور اس کی مدت کیا اور کتنے عرصے تک چھٹی ہونی چاہیے؟ صحیح ہے، ٹھیک ہے. آپ کال ہم ڈراپ کر رہے ہیں اور آپ ٹی وی پہ اگر ہمارا پروگرام سن رہے ہیں تو اس کا جواب ہم آپ کو ٹی وی پہ دیتے ہیں، آپ سنتے رہیے. یہ ان کا کہنا تھا کہ ایک اگر منگنی ہو جاتی ہے، نکاح ہو جاتا ہے کہ اور رخصتی نہیں ہوتی ہے تو بغیر رخصتی کے کتنا عرصہ عورت گھر رہ سکتی ہے، اپنے والدین کے گھر رہ سکتی ہے، یا کتنے عرصے میں اس کو رخصت ہو جانا چاہیے؟ اصل میں یہ ہے کہ نکاح کے بعد رخصتی جلد سے جلد ہی ہونی چاہیے اور اسی میں بہتری ہے. اسی میں بہتری ہے کہ اگر نکاح ہو چکا ہے تو اس کے بعد رخصتی جلدی ہو جائے تاکہ انسان بھی فتنے سے بچا رہے اور عورت بھی جو ہے نا اس فتنے سے بچی رہے. اور بہت سارے مسائل ہوتے ہیں کہ تاخیر کی وجہ سے بہت سارے مسائل بنتے ہیں، لیکن میرے خیال میں شریعت نے اس کی کوئی حد کوئی لمٹ نہیں ہے. اگر کوئی مجبوری ہے یا کسی وجہ سے آپ اس میں تاخیر کر رہے ہیں تو اس کی کوئی خاص لمٹ نہیں ہے. آپ اپنے یعنی رشتہ داروں، عورت کے جو ولی ہیں ان کے ساتھ بات چیت کر لیں جب کا وقت بہتر ہے کہ جتنا جلد از جلد ممکن ہو سکے اس کو کر لیا جائے. آپ اپنی بات کنٹینیو رکھیں نفقے کے حوالے سے. تو میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان یطعموها اذا طعم، کہ جب وہ خود کھائے تو اپنی بیوی کو بھی کھلائے. اور اس میں آپ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ اگر خاوند خود اچھا کھانا کھاتا ہے اور بیوی کو اچھا نہیں دیتا تو وہ سمجھ لینا انصافی کر رہا ہے. اگر باہر سے وہ ہوٹلنگ کرتا ہے یا اپنے فرینڈز کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ باہر سے اچھے اچھے کھانے کھا لیتا ہے اور بیوی کو یہی کہتا ہے کہ گھر میں جو پکا ہوا ہے وہی تو کھا لے، تو یہ ناانصافی ہے. اور یہ اس آیت کے خلاف ہے، وعاشروہن بالمعروف، کہ معروف کے ساتھ ان کے ساتھ معاشرت کرو اچھے طریقے کے ساتھ. آپ خود اچھا کھا رہے ہیں اور بیوی کو اچھا نہیں دے رہے تو یہ آپ ناانصافی کر رہے ہیں اور اس میں آپ سے پوچھا جائے گا. اسی لیے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم کھاتے ہو تو بیوی کو بھی کھلاؤ، جو کھاتے ہو وہی اسے کھلاؤ. اور اسی طرح فرمایا کہ جو تم پہنتے ہو تو وہ بھی اسے پہناؤ. تو یہ عورت کا حق ہے کہ جتنا قیمتی لباس آپ نے خود پہنا ہے اتنا قیمتی کم از کم اپنی بیوی، اس سے بہتر دو تو زیادہ بہتر ہے، لیکن کم از کم اتنا. ہاں جی، کم از کم اتنا اس کو دینا چاہیے. جیسا آپ خود کھاتے ہیں ایسا دیں اور جیسا آپ خود پہنتے ہیں ایسا اس کو پہنائیں. اور اسی طرح جیسی رہائش آپ اپنے لیے پسند کرتے ہیں اسی طرح کی رہائش اپنی بیوی کے لیے پسند کریں. اور دیکھیے یہ تو عام حکم ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، عام ہر مسلمان کے بارے میں یہ فرمان ہے کہ کوئی آدمی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ، کہ جو چیز اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی اپنے بھائی کے لیے پسند نہ کر لے. تو یہ عام مسلمانوں کے لیے یہ ہے. اور وہ عورت جو اپنا گھر بار چھوڑ کے، اپنے والدین عزیز و اقارب کو چھوڑ کے، اپنے بہن بھائیوں کو چھوڑ کے صرف آپ کے نکاح میں آ جانے کے بعد آپ کے گھر کی وہ ہو کے رہ جاتی ہے اور آپ کے گھر میں رہتی ہے، آپ کے ہر معاملے کا خیال رکھتی ہے، تو اس کے ساتھ زیادہ بھلائی کرنی چاہیے، زیادہ اچھے تعلقات رکھنے چاہیے اور اس کی زیادہ خدمت اور خاطر کرنی چاہیے. تو اس لیے ایسی رہائش اس کو دی جائے. یہ اس کے بعد جو دوسرا حق ہے وہ سکنا ہے، یعنی اسے عورت کی رہائش کی ذمہ داری بھی خاوند ہے. یہ ابتدائی جو آپ نے حقوق بیان کیے ہیں ان میں سب سے پہلا مہر ہو گیا. جی بالکل، مہر مرد کے ذمہ ہے، مہر اس کو دے. دوسرا ہو گیا نفقہ ہے کہ کھانا پینا اور خرچہ اس کو دے. اور تیسرا رہائش ہے. اور یہ کس قسم کی رہائش ضروری ہے؟ اس کا بھی دیکھیں قرآن مجید میں حکم ہے وَأَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ، کہ تم ان کو رہائش دو.
جی ہاں۔ تو گویا کہ اللہ نے بیوی کے حقوق قرآن مجید میں بیان کیے ہیں۔ بالکل۔ اور آپ دیکھیے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسلام جو ہے نا عورت کو حقوق نہیں دیتا، میں سمجھتا ہوں کہ انہیں اسلامی تعلیمات کا علم نہیں ہے۔ بالکل۔ اللہ رب العالمین نے عورت کو ہر معاملے میں اس کے حق دیے ہیں، اور جتنی عزت اور جتنے حقوق اسلام میں ہمیں عورت کے متعلق ملتے ہیں اتنی کسی اور مذہب میں نہیں ملتے۔ مولانا یہاں پر ہمارے ساتھ کال پہ موجود ہیں محترم مولانا عبدالرحمن روفی صاحب جامعہ بنوریہ سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا میرا سوال پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہمارے پروگرام کا عنوان ہے اسلام میں ایک بیوی ہونے کی حیثیت سے عورت کا کیا مقام ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں اسلام نے بیوی ہونے کی حیثیت سے ایک عورت کو کیا مقام اور مرتبہ دیا ہے، قرآن و سنت اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ میں اپنی گفتگو کے 3 حصے کروں گا۔ جی۔ سب سے پہلے تو میں یہ عرض کروں گا کہ اسلام سے پہلے عورت کے ساتھ ایک بیوی کی حیثیت سے کیا ظلم کیا جاتا تھا، جی، اور اسلام سے پہلے جو مذاہب تھے اور جو مشہور تہذیبیں تھیں، جیسے ہندو مت ہو گیا، قدیم رومی، مصری، یونانی تہذیب ہو گئی، جی، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم جاہلیت کو بھی ملا لیتے ہیں۔ تو قدیم جو مذاہب تھے اسلام آنے سے پہلے اور جو تہذیبیں تھیں، ان کے اندر عورت کے ساتھ ایک بیوی کے روپ میں جو ظلم ڈھائے جاتے تھے، جی، تاریخ کی کتابوں کے اندر جب ہم اس کی کہانی پڑھتے ہیں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ بے شک۔ اور عجیب عجیب طرح کے مظالم ڈھائے جاتے تھے، وراثت سے ان کو محروم کیا جاتا تھا، بلکہ عورت کی حق ملکیت، حیثیت بیوی کی حق ملکیت سے ہی انکار کیا جاتا تھا۔ بے شک۔ اور ظلم یہاں تک پہنچا ہوا تھا کہ کئی لوگ اپنی بیوی کو سود پر جب قرضہ لیتے تھے تو گروی رکھا دیتے تھے۔ استغفر اللہ۔ اور کئی تہذیبیں ایسی تھیں کہ جن کے اندر عورت کو تقرب خداوندی کے آگے سب سے بڑی رکاوٹ سمجھا جاتا تھا۔ کئی تہذیبیں ایسی تھی جن کے اندر نکاح ثانی کی بالکل ممانعت تھی۔ جب شوہر مر گیا تو سوچ یہ تھی کہ بیوی کو بھی اس کے ساتھ ہی دنیا سے چلے جانا چاہیے اور اس کے بعد اس کے جینے کا کوئی حق نہیں ہے۔ اس کے برعکس کچھ تہذیبوں کے اندر یہ تھا کہ اگر باپ مر گیا تو جس طرح اس کے متروکہ مال کے اندر وراثت چلتی تھی، ایسی ظالم اور ایسی حیوانیت کے مشابہ میں اسے کہوں گا، ایسی تہذیبیں تھی کہ جو اپنی والدہ کے اندر بھی وراثت کے قائل تھے۔ یعنی باپ مر گیا تو جس طرح اولاد کو اس کا مال ملے گا، اسی طریقے سے باپ کی منقوہہ سے نکاح کرنے کو بھی وہ اپنے حق سمجھتے تھے۔ ظلم اس حد تک پہنچا ہوا تھا اسلام سے پہلے کی تہذیبوں کے اندر کہ ارسطو جو عقل و دانش کا ایک استعارہ ہے، اس کے خیال میں اہل سپارٹا جو اس وقت بہت بڑی قوم تھی، بڑی ترقی یافتہ تھی، اور وہ اس کے اوپر زوال آیا اور اس کی ترقی ماند پڑ گئی، تو ارسطو نے ایک بیان اس وقت دیا تھا، ایک سٹیٹمنٹ دیا تھا، اس کے مطابق یہ کہ وہ اس کا یہ کہنا تھا کہ سپارٹا کے لوگ جو شکست کھا گئے اور زوال کی طرف چلے گئے اور ترقی سے ہٹ گئے، اس کی بنیادی وجہ یہ کہ انہوں نے اپنی عورتوں کو بہت آزادی دی ہوئی ہے، اور اپنی بیوی کے انہوں نے بہت سارے اپنی بیوی کو انہوں نے حقوق دیے ہوئے ہیں۔ اچھا، تو یہ تھا اسلام سے پہلے کی منظر کشی۔ اب میں آتا ہوں اسلام کے بعد۔ تو اسلام جب آیا اور اسلام نے جو عورت کو حقوق دیے ہیں، میں ان حقوق کو چار کیٹیگریز میں تقسیم کروں گا۔ سب سے پہلے تو حقوق مالیہ ہیں، اور اس کے اندر ہم حق ملکیت کو بھی لے لیتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر حق حسن معاشرت ہے، اور تیسرے نمبر کو میں عنوان دوں گا حق عدل، اور چوتھے نمبر کو میں عنوان دوں گا حق اصلاح۔ قبل اس کے کہ میں ان حقوق کو نمبر وائز دوں، میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اسلام کے اندر میاں بیوی کا جو رشتہ ہے اس کی کیا اہمیت ہے اور قرآن اس کو کس نظر سے دیکھتا ہے۔ گزشتہ تہذیبوں کے اندر تو یہ تھا کہ شادی کو، جیسے میں نے بتایا کہ تقرب خداوندی کے آگے سب سے بڑی رکاوٹ سمجھا جاتا تھا، اور اس کو ایک قسم کی عیاشی سمجھا جاتا تھا۔ لیکن اسلام جب آیا تو اس نے کہا کہ ومن آیاتہ ان خلق لکم من ازواجکم ومن آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا، فرمایا کہ ہم نے تمہارے لیے بیویاں پیدا کی تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو۔ تو اسلام نے آ کر بیوی کو سکون کا ذریعہ بنایا۔ اور اس سے بھی ایک اور دوسری آیت ہے
فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، بیویاں تمہارے لیے لباس کی طرح تمہارا لباس ہیں اور تم ان کے لباس ہو. اور تیسری آیت کے اندر فرمایا نساؤکم حرث لکم، یہ تمہاری بیوی تمہاری کھیتی ہیں. اور جب ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی طرف آتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ زوجیت کا تعلق ہے اس کے متعلق جو بلند ارشادات فرمائے ہیں، انسان کو سن کر حیران رہ جاتا ہے اور اس آیت کا حقیقی مفہوم انسان کے سامنے آ جاتا ہے. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں اور بالخصوص عورت کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے الدنیا کلھا متاع وخیر المتاع المرأة الصالحہ، کہ دنیا سارا کا سارا چند روزہ نفع حاصل کرنے کا سامان ہے اور دنیا کی تمام نعمتوں میں سے سب سے بہترین نعمت فرمایا المرأة الصالحہ، وہ نیک بیوی ہے. اس سے اگر ہم اور آگے بڑھیں تو اس سے بھی ایک اور عجیب ارشاد ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ما استفاد المؤمن بعد تقوی اللہ خیرا له من زوجۃ صالحہ. فرمایا اس دنیا کے اندر دو نعمتیں سب سے بڑی نعمتیں ہیں. سب سے پہلے تقوی، پرہیزگاری، اللہ کا خوف، اور تقوی کے بعد جو سب سے بڑی دولت اگر کسی مسلمان کو اللہ کی طرف سے عطا ہوتی ہے تو فرمایا کہ وہ نیک بیوی ہے. تو یہ ہے اسلام اس نظر سے دیکھتا ہے زوجیت کو اور حق یہ تعلق زوجیت کو. اب ہم آتے ہیں ان حقوق کی طرف کہ جن کو میں نے نمبر وائز کیا تھا اور 4 کیٹیگریز ان کی رکھی تھی. سب سے پہلے ہم لیتے ہیں حق ملکیت کو، اور اس کو ہم حقوق مالیہ بھی کہہ سکتے ہیں. اور جیسے میں نے بتایا کہ جاہلیت کے اندر عورت سے حق ملکیت بالکل چھین لیا گیا تھا اور اس کو کسی قسم کا مالک نہیں سمجھا جاتا تھا اور عورت انتہائی احساس کمتری کے اندر زندگی گزار رہی تھی. اسلام آیا تو اس نے کہا کہ وآتوا النساء صدقاتہن نحلا، جب نکاح کرو کسی سے تو خوب خوش دلی کے ساتھ سب سے پہلے تو اس کا مہر ادا کرو. تو مہر کی صورت میں حق مالیت تسلیم کی اسلام میں. اور حدیث کے اندر آتا ہے، مسند احمد کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ یہ بھی ہے کہ انسان کسی خاتون سے شادی کرے اور شادی کرنے کے بعد بغیر مہر دیے اس کو چھوڑ دے. تو حق مالیت کے اندر، حقوق مالیہ کے اندر سب سے پہلے نمبر آتا ہے مہر کا. دوسرے نمبر پر شادی کے بعد جتنی ضروریات ہیں ایک انسان کی ضروریات زندگی، ان سب کا بوجھ اور ان سب کی ذمہ داری اسلام شوہر کے اوپر ڈالتا ہے. نفقہ خرچہ ہو گیا، قرآن مجید کا اس بارے میں واضح ارشاد ہے لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ. فرمایا شوہر کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی استطاعت کے مطابق اپنی بیوی پر خرچ کرے اور بیوی کی ضروریات پوری کرے. خرچے کے بعد ہم رہائش کی طرف آتے ہیں. رہائش کے بارے میں بھی ارشاد باری تعالیٰ بڑا واضح ہے أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ. فرمایا جہاں تم رہتے ہو جیسی رہائش تم نے خود اپنے لیے اختیار کر رکھی ہے ویسے ہی فرمایا کہ اپنی بیوی کو بھی رہائش دو. اور یہ حق ملکیت ہے اور یہ عورت حقوق مالیہ ہیں. میراث بالکل محروم کیا جاتا تھا زمانہ جاہلیت میں. اسلام آیا تو اس نے آ کر اعلان کیا کہ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، کہ عورتوں کو بھی حق ملے گا اس مال کے اندر کہ جو والدین عورت کے چھوڑ کر گئے اور دوسرے رشتہ دار جو چھوڑ کر گئے. چنانچہ شوہر مر جائے تو بیوی کو 8واں حصہ ملتا ہے، یا اس وقت صورت میں جب شوہر کی اولاد ہو، اور اگر شوہر نے کسی کی اولاد نہیں چھوڑی تو عورت کو 4واں حصہ وراثت کی صورت میں ملتا ہے. تو یہ حقوق مالیہ، اور حقوق مالیہ کی ضمن میں 2-3 حدیثیں بھی ہیں کوڈ کروں گا. کوشش کریں جتنا مختصر ہو، چونکہ وقت ہمارے پاس بہت مختصر ہے. ہاں، میں حق مالیت کے اوپر صرف ایک ہی حدیث کوڈ کروں گا کہ سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے اندر فرمایا فاتقوا اللہ فی النساء، کہ عورتوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو. تو یہ حقوق مالیہ کے اب دوسرے ہم حق کو لیتے ہیں اور وہ ہے حق کے حسن معاشرت. اور سب سے زیادہ قرآن و سنت کے اندر اس حق پر زور دیا گیا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ ارشادات اس بارے میں آئے. حق کے حسن معاشرت کا مطلب یہ ہے کہ شوہر کی ذمہ داری صرف یہ نہیں ہے کہ وہ اپنی بیوی کو رہائش فراہم کر دے اور کھانے پینے کی ضرورت پوری کر دے، لباس کی ضرورت پوری کر دے، نہیں بلکہ اس کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آئے اور اچھا رویہ اس کے ساتھ اختیار کرے. قرآن مجید کے اندر فرمایا کہ وعاشروہن بالمعروف،
اچھے انداز سے عورتوں کے ساتھ رہو. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث ہے خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، فرمایا تم میں سے بہترین آدمی وہ ہے کہ جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہو، اور میں اپنی بیویوں کے ساتھ سب سے زیادہ اچھا سلوک کرتا ہوں. اسی حسن معاشرت کا ایک عجیب منظر وہ ہے کہ جس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری کے اندر نقل کیا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ مسجد نبوی کے باہر حبشہ کے لوگ نیزہ بازی کرتے تھے اور کھیلتے تھے، اور میں کبھی کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمائش کرتی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کھیل میں نے بھی دیکھنا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دروازے پر کھڑے ہو جاتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اوٹ میں بھی کھڑی ہو جاتی تھی، اور جب تک وہ کھیل چلتا رہتا تو میں دیکھتی رہتی تھی. اور اس کے بعد جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کے الفاظ ہیں وہ بڑے عجیب ہیں، اور ان سے پتہ چلتا ہے کس قدر حسن معاشرت کی اسلام کے اندر اہمیت ہے. حضرت عائشہ کے یہ الفاظ ہیں ثم یقوم من اجلی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری وجہ سے کھڑے رہتے تھے، حتی اکون انا التی انصرف، یہاں تک کہ میں ہی کہا کرتی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بس میرا جی بھر گیا، اب میں مزید نہیں دیکھنا چاہتی. اور پھر فرمایا فقدروا قدر الجاریۃ الحدیثۃ السن حریصۃ علی اللہو، یہ بخاری کے الفاظ ہیں اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ کلمات ہیں. حضرت عائشہ فرما رہی ہیں کہ اندازہ کرو کہ ایک نوعمر لڑکی کہ جس کو کھیل دیکھنے کا شوق بھی ہو اس طرح، وہ کتنی دیر تک اس کھیل کو دیکھنا چاہے گی. لیکن جب تک میں چاہتی تھی کھیل دیکھنا تب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اسی طرح اپنی اوٹ میں کھڑا رکھتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مصروفیات سے بڑھ کر تو کسی کی مصروفیات نہیں ہو سکتی، لیکن صرف بیوی کی دلجوئی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی دیر تک کھڑے رہتے تھے. اور یہاں تک بھی فرمایا کہ حبس اللقمہ ترفعها الى فی امرأتک، فرمایا کہ محبت کے ساتھ مسکرا کر دلجوئی کرتے ہوئے اپنی بیوی کے منہ میں اگر لقمہ بھی دو گے تو اس پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تمہارے لیے اجر لکھا جائے گا. بہت شکریہ، بہت شکریہ مولانا. ہمارا وقت ختم ہوا ٹیلی فون کال کا. بہت شکریہ، آپ نے بڑی قیمتی باتیں کی ہیں، اور یقیناً آپ کی بات شاید ابھی مزید بھی جاری تھی. انشاءاللہ العزیز ہم کوشش کریں گے کہ اس عنوان پہ ہم آپ کو دوبارہ لیں گے، اور اس سے ملتے جلتے کسی عنوان پہ انشاءاللہ آپ کی گفتگو سے ہم کوشش کریں گے کہ اپنے سامعین اور اپنے ناظرین کو مستفید کریں. تو مولانا کی گفتگو بڑی جاندار اور اس میں ماشاءاللہ بڑے دلائل کے ساتھ مزین تھی کہ عورت کو اسلام نے کیا کیا حیثیت، کیا کیا مقام دیا. اس کو مزید آپ آگے بڑھائیں. جی، تو ہم بات کر رہے تھے حقوق ماشاءاللہ جو مولانا نے بیان کیے ہیں کہ مہر کا حق ہے اور اس طرح نفقے کا حق ہے کہ خاوند خرچہ دے، اور تمام اخراجات کی ذمہ داری اللہ رب العالمین نے اور شریعت اسلامیہ نے مرد پر ڈالی ہے کہ خاوند ہی کی یہ ذمہ داری ہے کہ یہ اس کی رہائش کا بھی خیال رکھے اور اس کے تمام اخراجات کو پورا کرے. اور جیسا کہ رہائش کے بارے میں قرآن مجید کا یہ ارشاد ہے اسکنوہن من حیث سکنتم، کہ جیسے تم رہتے ہو، جیسی رہائش تمہاری ہے ایسی رہائش ہی تم نے اپنی وائف کو، اپنی اہلیہ کو، اپنی زوجہ کو مہیا کرنی ہے. تو یہ خامد کی ذمہ داری ہے، اور بیوی کا یہ بنیادی حق ہے کہ ان کو ان تمام جائز حاجات اور جائز جو ضروریات ہیں ان تمام جائز ضروریات کو خامد پورا کرے. اور اسی طرح یہ مالی حقوق ہے، یعنی جن کا تعلق مال سے ہے. اور غیر مالی حقوق میں جیسے حسن معاشرت یہ ایک اہم حق ہے. حسن معاشرت پہ جو بات کی ہمارے محترم مولانا عبدالرحمن روفی صاحب نے، مجھے بڑی پسند آئی ہے کہ حسن معاشرت پہ اسلام نے بہت زیادہ زور دیا. اور اس میں ایک چیز جو ہمارے معاشرے میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ شاید عورت کا حق یہ ہے کہ بس اس کو گھر میں رکھو اور اس کو کچھ پیسے دے دو یا کچھ خرچہ دے دو، بس یہی حق ہے. اور باقی اس کے ساتھ ہنس کر بولنا اور اس کے ساتھ معاملات کو شیئر کرنا، اس کے ساتھ گھریلو معاملات میں، باہر کے معاملات میں مشاورت کرنا، اس کو حق نہیں سمجھا جاتا. جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے ازواج مطہرات کے ساتھ جو معاملات تھے وہ تو اس چیز سے کم از کم ہٹ کے تھے. بالکل ہٹ کے تھے، مشورہ کیا جاتا تھا. اور مشورے کے لحاظ سے مجھے وہ ایک واقعہ یاد آیا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب صلح حدیبیہ کے وقت جاتے ہیں تو وہاں پر صحابہ کرام کو چونکہ عمرہ کی اجازت نہ مل سکی تو صحابہ کرام کو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا کہ اب اپنے بال منڈوا لو اور بال کاٹ لو. لیکن صحابہ کرام عمرہ کرنا چاہتے تھے تو کوئی بھی جو ہے نا بال نہیں کٹوا رہا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی غالباً ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آقا علیہ السلام کو ایک مشورہ دیا. جب ان کے خیمے میں تشریف لائے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پوچھا جا کے کہ میں کیا کروں، کہ میں کیا کروں، یعنی مشورہ طلب کیا اپنی بیوی سے. تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت شوہر، یعنی بہترین دنیا کے بہترین شوہر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. تو آقا علیہ السلام نے مشورہ طلب کیا تو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگی کہ آپ پہلے اپنے بال منڈوائیں، اپنے بال کاٹیں، تو آپ کے اس عمل کو دیکھ کے صحابہ کرام اپنے بال منڈوا لیں گے.
تو ایسا ہی ہوا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے بال کٹوائے یا منڈوائے تو صلح حدیبیہ کے موقع پر وہاں پر صحابہ کرام نے بھی اپنے بال منڈوا دیے جی۔ تو بیوی کو ایک مقام دینا چاہیے، اور اسلام نے ایک مقام دیا ہے۔ شوہر کو چاہیے کہ اس سے مشورہ طلب کرے، اس سے پوچھے، اور اس کی ضروریات کو، ہر ضرورت کو پورا کرے، اس سے محبت اور پیار سے پیش آئے۔ اور اسی طرح آپ دیکھیے کہ قرآن مجید کا یہ جو ارشاد ہے وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، کہ معروف کے ساتھ ان کے ساتھ برتاؤ کیا جائے۔ تو اس میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں اپنی بیوی کے لیے مزین ہوتا ہوں، اور میں یہ پسند کرتا ہوں انی احب ان اتزین لامراتی، کہ مجھے یہ محبوب ہے کہ میں اپنی بیوی کے لیے زیب و زینت اختیار کروں، اپنی بیوی کے لیے اچھا لباس پہنوں، تمام زیب و زینت استعمال کروں، عطر لگاؤں۔ ہمارے ایک معاشرے کا یہ بہت بڑا المیہ ہے کہ آج کل عورتیں زیب و زینت اختیار کرتی ہیں تقاریب میں جانے کے لیے، باہر جانے کے لیے، اور مرد بھی بالکل، مردوں کی بھی سیم سچویشن یہی ہے کہ گھر میں پہننے کے ایسے عجیب و غریب قسم کے کپڑے رکھے ہوتے ہیں کہ گھر میں پہننے کے ہیں۔ عورتوں نے بھی گھر میں پہننے کے کپڑے اور رکھے ہوتے ہیں جو 10 مہینے دھوتی نہیں ہے۔ مرد بھی یعنی گھر میں پہننے کے کپڑے تو وہ ہونے چاہیے جو اگر مرد پہنے تو عورت کو اچھا لگے، عورت پہنے تو اچھا لگے۔ زیب و زینت اگر عورت نے کرنی ہے تو وہ مرد کے لیے کرے، اور مرد نے کرنی ہے تو اپنی بیوی کے لیے کرے، بجائے اس کے کہ تقاریب میں جانے کے لیے زیب و زینت کی جائے، بناؤ سنگار کیا جائے، میک اپ کیا جائے، اچھے کپڑے پہنے جائیں۔ تو اچھے کپڑے بہتر، یہ مرد کے لیے بیوی کا اور بیوی کے لیے مرد کا حق نہیں ہے کیا؟ بالکل یہ حق ہے۔ اور جیسا کہ میں یہ آپ کو یہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول سنا رہا تھا کہ انہوں نے فرمایا کہ میں اس آیت سے یہ سمجھتا ہوں کہ میں اپنی بیوی کے لیے مزین ہوں اور اچھا لباس پہنوں اور زینت اختیار کروں، جیسے میری بیوی یہ پسند کرتی ہے کہ میرے لیے وہ اچھا لباس اختیار کرے۔ تو یہ میاں بیوی کا ایک حق ہے، بلکہ بیوی کا یہ حق ہے کہ خاوند اس کے لیے زیب و زینت اختیار کرے۔ چونکہ آج ہم بیوی کے حقوق بیان کر رہے ہیں تو اسی میں زور دیں گے۔ ہمارے ساتھ ایک اور شادی شدہ ڈاکٹر ربیع اللہ خان صاحب موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب، آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہمارا پروگرام کا عنوان ہے اسلام میں بحیثیت بیوی ایک عورت کے کیا حقوق ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں اسلام نے بیوی کو کیا کیا حقوق دیے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا انتہائی مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں مدعو کر کے اظہار خیال کرنے کا موقع دیا، جزاک اللہ۔ جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس آدمی نے بھی اسلام کا ڈیپلی مطالعہ کیا ہے، جی، قرآن حکیم کو اس نے پڑھا ہے، جی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کا مطالعہ کیا ہے، ان کو سمجھنے کی کوشش کی ہے، یا جو آدمی ان تمام چیزوں کو پڑھنا چاہتا ہے، ان کا مطالعہ کرنا چاہتا ہے، جی، وہ ضرور اس نتیجے پر پہنچے گا اور پہنچا ہوگا کہ بیوی کے یا عورت کے بنیادی حقوق صرف اور صرف اسلام نے بیان کیے ہیں۔ بے شک ایسے ہی، اور اسلام نے ان حقوق کا تحفظ کیا ہے۔ بے شک۔ میں بہت بڑی تفصیل میں نہیں جانا چاہوں گا، صرف ایک واقعہ بیان کروں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب بعثت ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے پہلے مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ اور حجاز میں جی، عورت کو عار سمجھا جاتا تھا۔ بے شک ایسے ہی۔ جس گھر میں لڑکی پیدا ہوتی، جب اس کو پتہ چلتا یا اس کو یہ خبر دی جاتی تو غصے سے اس کا چہرہ سرخ ہو جاتا، اور پریشانی اور غم کی وجہ سے اس کے چہرے پہ سیاہی چھا جاتی۔ بے شک۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس معاشرے میں مبعوث ہوئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے برملا اعلان کیا کہ مجھے اس دنیا میں، اس عالم میں 3 چیزیں انتہائی محبوب ہیں، ایک عطر خوشبو، اور ایک عورتیں، اور نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ بے شک۔ تو یہاں پہ عورتوں کے حوالے سے مثلا جس طرح کے اسلام نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کہا کہ یعنی اس معاشرے میں کہ جس کو قرآن نے اجمالاً بیان کرتے ہوئے کہا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ جب دفن کی جانے والی لڑکی سے پوچھا جائے گا کہ آپ کو کس گناہ کی وجہ سے قتل کیا گیا، کیوں زندہ دور آپ کو کیا گیا، اس معاشرے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ اعلان کیا کہ عورتیں مجھے انتہائی محبوب ہیں۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جتنی بھی شادیاں کی، جتنے بھی ازواج مطہرات ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے علاوہ تمام ازواج مطہرات یا مطلقہ ہیں، بیوہ ہیں۔ جی، تو اسلام نے تو عورت کو بہت بڑی امپورٹنس دی ہے اور بہت زیادہ حقوق دیے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، تو اور اسی طرح ڈاکٹر صاحب ایک عورت انسان، ڈاکٹر صاحب معذرت کے ساتھ اسلام پہ ایک بہت بڑا اعتراض کیا جاتا ہے
کہ اسلام نے عورت کو چار دیواری میں بند کر دیا ہے اور اس کی آزادی کو چھین لیا ہے اور اس کو بالکل قید کر کے رکھ دیا. اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ مستشرقین کا یا اسلام مخالف قوتوں کا یہ اعتراض درست ہے؟ نہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ مستشرقین کا یہ سوال بالکل غلط ہے، اور بلکہ وہ اسلام کی اصل حقیقت کو سمجھے ہی نہیں ہے. جی، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اسلام نے عورت کے حقوق کی حفاظت کی ہے، بیوی کے حقوق کی حفاظت کی ہے، اور مغرب نے یا جو مستشرقین جو لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں بنیادی طور پہ انہوں نے عورت کے حقوق پر ڈاکہ ڈالا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ عورت، اور اسلام یہ سمجھتا ہے کہ عورت گھر کی چاردیواری کے اندر اسلام نے اس کو بند نہیں کیا، بلکہ اسلام نے اس کو گھر کا ملکہ بنایا ہے. اسلام نے اس کے ہر حوالے سے حفاظت کی ہے کہ اس کا نفقہ اسلام نے خاوند پہ رکھا ہے، اس کے گھر کا بندوبست اسلام نے خاوند پہ رکھا ہے. اسلام نے خاوند کو اس بات میں مجبور کیا ہے کہ آپ نے اس کو مہر دینا ہے، یعنی آپ نے عورت کو ٹیشو پیپر کی طرح یوز نہیں کرنا، بلکہ آپ نے اس کی ہر حوالے سے حفاظت کرنی ہے. اس کو نفقہ کے حوالے سے، گھر کے حوالے سے، کسی حوالے سے کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے، بلکہ وہ گھر کی ملکہ ہوگی، وہ گھر کے ساتھ حقوق کی حفاظت کرے گی اور خامن کے حقوق کی حفاظت کرے گی. تو وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ مثلا ایک عورت صبح سویرے گھر سے نکلے اور مرد کے برابر وہ کام کرے، مختلف لوگوں کے ساتھ ملتی رہے، اور اپنے یعنی اپنے نفقہ کے لیے، اپنے گھر، اپنے سکنا کے لیے، اس کے لیے پریشان ہو. تو اسلام نے چار دیواری میں بند نہیں کیا، بلکہ اسلام نے تو اس کو بنیادی حقوق دیے ہیں، اس کے حقوق کی حفاظت کی ہے. اسلام نے تو اس کے تلفی نہیں کی، بلکہ اس کی حق کا محافظ اسلام ثابت ہوا ہے. ڈاکٹر صاحب، اگر ہم یورپین معاشرے کے ساتھ موازنہ کریں اس اپنی عورتوں کی، جن کو اسلام کے مطابق ہم نے اپنے گھروں میں بحیثیت بیوی کے رکھا ہوا ہے، اگر موازنہ کریں تو وہاں کی بیویاں اور یہاں کی بیویاں جو گھروں سے باہر نکلتی ہیں کمانے کے لیے، کما کر لاتی ہیں، اگر یہ دیکھا جائے کہ ان میں سے محفوظ کون سی ہیں، آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ ان میں سے مثلا اگر ہم کمپیریزن کریں، مقارنہ کریں، تو مثلا اسلام، وہ لوگ جو مسلمان ہیں اور جو مسلمان عورتیں ہیں جو اسلام کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں اور اسلام کے مطابق وہ اپنے گھروں میں رہتی ہیں، جی عورتیں زیادہ محفوظ ہیں. اور یہاں پہ ہر حوالے سے، یعنی عورت جو ہے نا اپنے آپ کو ہر حوالے سے محفوظ سمجھتی ہے، کیونکہ اللہ جل شانہ نے عورت کو ایک آدمی کے لیے، یعنی عورت بنیادی طور پہ ہر انسان کی عزت نفس ہے، ہر انسان کی عزت ہے، اور ہر انسان اسی طور پہ یہ چاہتا ہے، جو بھی انسان سلیم الطبع ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ میں اپنی عزت کی حفاظت کروں. اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ من قتل دون عزه فهو شہید، جو آدمی اپنی عزت کی حفاظت کرتے ہوئے مارا گیا وہ شہید ہے. تو ہر عورت کی بھی ایک عزت ہے، لیکن دوسری طرف اللہ جل شانہ انسان کے اندر ایک شہوت اور ایک شہوانی چیز رکھی ہے، تو اس کو زنا سے بھی منع کیا ہے، غلط کام کرنے سے منع کیا ہے. تو اس کی اس خواہش کو، اس چیز کو پورا کرنے کے لیے صرف ایجاب اور قبول کے ذریعے سے ایک عورت کو اللہ جل شانہ نے ایک اجنبی مرد کے لیے حلال اور جائز قرار دے دیا. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ عورت اس مرد کے علاوہ تمام دنیا یا تمام معاشرے یا تمام خاندان یا تمام افراد کے لیے اس کا حق ہے کہ یہ عورت صرف اس مرد کے لیے ہے جس نے ایجاب و قبول کے ذریعے سے اس کو اپنے لیے حلال ایک عقد میں کیا. جی، اور پھر وہ ہر حوالے سے اس کی، پھر اسلام نے اس کو ذمہ داریاں دی ہیں کہ آپ نے اس کو مہر دینا ہے، آپ اس کے نفقے کے ذمہ دار ہو، آپ اس کے سکنا کے ذمہ دار ہو، اور آپ نے اس کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا ہے. اگر آپ کی ایک سے زیادہ بیویاں ہیں تو آپ نے ان کے درمیان عدل کرنا ہے، انصاف کرنا ہے. اسلام نے ان تمام چیزوں کا اس کو مکلف کیا ہے اور اس پہ یہ ذمہ داریاں ڈالی ہیں. اگر وہ ان ذمہ داریوں کو نبھائے گا تبھی یہ معاملہ آگے چلے گا. اگر وہ اس کو نبھانے کے لیے کامیاب. ڈاکٹر صاحب وقت بہت مختصر ہے، صرف ایک چھوٹی سی بات کا جواب دیجئے. قرآن کہتا ہے بیویوں کو وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اس میں کیا حکمت ہے؟ آپ کی آواز تھوڑی کٹی ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ قرآن نے حکم دیا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے گھروں میں قرار پکڑے رکھو. اس میں حکمت کیا ہے؟ مختصر الفاظ میں کہیے گا. اس میں بنیادی حکمت یہ ہے کہ جس طرح عورت کے خاوند پہ حقوق ہیں، اسی طرح خاوند کا عورت پہ یہ حق ہے کہ عورت اس کے امانت کی حفاظت کرے. یعنی جس چیز کی وجہ سے خاوند پہ اس کے حقوق ہیں، اس بنیاد پہ اس سے بھی یہ لازم ہے کہ عورت کی خاوند کی امانت کی وہ ہر حوالے سے حفاظت کرے، اور جو گھر کے اندر کی ذمہ داریاں ہیں، جو اس کے بال بچے ہیں، جو اس کی اولاد ہے، اس کی اچھی تربیت کرے تاکہ بعد میں جا کر وہ ان کے لیے
بقیات صالحات میں سے ثابت ہوئی۔ بے شک، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے بڑا قیمتی وقت ہمیں دیا اور بڑی قیمتی باتیں کی ہیں۔ پروگرام کا وقت ہمارا بہت مختصر رہ گیا، آپ اپنی بات مکمل کریں، اس کے بعد ہم اپنے پروگرام کو وائنڈ اپ کریں گے۔ مختصر وقت میں یہ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ حقوق تو ہم نے کافی سارے بیان کر دیے، تو اس میں حسن معاشرت کا حق جو ہم ذکر کر رہے تھے، تو اس میں انسان کو اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری خطبہ میں، حجۃ الوداع کے خطبہ میں، عورتوں کے حقوق کے بارے میں امت مسلمہ کو یہ رہنمائی کی اور فرمایا اللہ اللہ فی النساء، کہ اللہ سے ڈر جاؤ عورتوں کے معاملے میں، اور پھر یہ فرمایا کہ یہ تمہارے پاس ہیں، تمہارے ماتحت ہیں، تو ان کے یہ حقوق ہیں کہ اخذتموہن بامانۃ اللہ، کہ اللہ کی یہ امانت ہیں تمہارے پاس، واستحللتم فروجہن بکلمۃ اللہ، اور اللہ کے ایک کلمے کی وجہ سے تم نے ان کو اپنے لیے حلال سمجھا ہے اور یہ تمہارے نکاح میں آ گئی ہیں، تو ان کے حقوق کو تم نے پورا کرنا ہے۔ تو ان تمام حقوق کو خیال رکھتے ہوئے ایک بنیادی حق یہ ہے کہ ان حقوق کا تعلق آپ سمجھ لیں کہ دنیا سے ہے، اور ایک ایسا اہم حق ہے کہ جس کا تعلق آخرت سے ہے، اور اس کا قرآن مجید نے خاوند کی یہ ذمہ داری لگائی ہے کہ اپنی اہل و اولاد اور اپنی بیوی کی یہ رہنمائی کرے، اس کی تیاری کرے، دینی تربیت کرے، تاکہ وہ جہنم کی آگ سے بچ سکے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ اے لوگو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو، یعنی اپنے گھر والوں کو، اپنی بیویوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ تو جہنم کی آگ سے کیسے بچا جائے گا؟ جب دینی تربیت ہوگی، دین کا علم ہوگا۔ بلکہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ فقیہوہم، کہ ان کو دین کی تعلیم سکھاؤ، دینی اخلاق سکھاؤ، کہ تاکہ وہ اس اخلاق کی وجہ سے، دینی تربیت کی وجہ سے اپنی اس زندگی کو بھی سنوار سکیں اور آخرت کی زندگی کو بھی بہتر طریقے سے گزار سکیں۔ تو ایک خاوند کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی بیوی کی اس ناحیت سے تربیت کرے کہ اس کا دین بھی اچھا ہو، اس کی نماز بھی اچھی ہو، اس کا کپڑا بھی اچھا ہو، اور اس کا لباس بھی اچھا ہو۔ اور دوسری بات، جیسا کہ ڈاکٹر حبیب اللہ صاحب یہ عرض کر رہے تھے کہ عورت کو گھر میں رہنے کا حکم ہے، تو اسلام نے عورت کو گھر میں بند نہیں کیا، بلکہ آپ دیکھیے کہ اسلام نے عورت کو باہر نکلنے کی اجازت بھی دی ہے۔ دیکھیے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب فرمایا کہ ہم نماز کے لیے عورتوں کو مسجد میں آنے سے روکیں گے، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ لا تمنعوا اماء اللہ عن المساجد، کہ عورتوں کو نماز ادا کرنے کے لیے مسجد میں آنے سے نہ روکو۔ عورت باپردہ ہو کر اپنے جسم کو چھپا کر ڈھانک کے باہر نکل سکتی ہے، اپنی ضرورت کے لیے نکل سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اس چیز کو ڈھانپا جاتا ہے جو قیمتی ہو، تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ عورت قیمتی رہے، اپنے گھر کا بھی وہ بناوٹ سنگار اسی سے ہے، اور اس کی حفاظت کے لیے تمام کے تمام اسلام نے یہ اصول و ضوابط مقرر کیے ہیں۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ مولانا، آپ نے ہمارے پروگرام میں شرکت کی، اور ہمارے وہ مہمان حضرات جنہوں نے ٹیلی فون کال پہ ہمیں جوائن کیا، بہت ساری کالیں ہم ریسیو نہیں کر سکے، ان حضرات سے بھی ہم معذرت چاہتے ہیں۔ یہاں ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہونے کے قریب ہوا۔ ناظرین محترم، میاں بیوی کے حقوق سے متعلق ہم نے اپنے اس پروگرام کا آغاز کیا تھا۔ انشاءاللہ العزیز ہم اپنے آئندہ پروگرام میں شوہر کے بیوی کے ذمے کیا حقوق ہیں اور شوہر کے بحیثیت شوہر اسلام نے کیا حقوق بیان کیے، اس کو انشاءاللہ ہم اپنے آئندہ پروگرام میں شامل کریں گے۔ ناظرین محترم، آپ ہمیں فیس بک کے ذریعے اور ہمارے دیگر جتنے بھی اکاؤنٹس ہیں وصال اردو کے نام سے، اس پہ آپ ہمیں فیڈ بیک دیں، ہمارا پروگرام آپ کو کیسا لگا، اور آپ اگر اس طرح کے مسائل سے معاشرے میں دوچار ہیں تو ان مسائل سے ہمیں آگاہ کریں، ہم آپ کے مسائل اپنے وصال اردو کے ذریعے لوگوں تک پہنچائیں گے اور اس کا حل تلاش کرنے کی کوشش کریں گے۔ ان جیسے جید علماء کرام کے توسط سے انشاءاللہ العزیز قرآن و سنت کی روشنی میں ہم کوشش کریں گے کہ آپ کے مسائل کا حل ہم آپ کو آپ کے گھر کی دہلیز پہ دیں اور آپ قرآن و سنت کے ذریعے اپنے مسائل کو حل کر سکیں۔ وصال اردو چینل کے ذریعے ہم آپ کے مسائل کو انشاءاللہ العزیز اجاگر کریں گے۔ فیس بک پہ میرا سوال کے نام سے ہمارا پیج موجود ہے، وہاں پہ آپ ہمارے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں، اور دیگر جتنے بھی سوشل میڈیا کے ذرائع ہیں ان ذرائع سے آپ ہمارے ساتھ رابطہ کریں اور اپنے معاملات سے ہمیں آگاہ کریں، مسائل سے ہمیں آگاہ کریں۔ انشاءاللہ العزیز ہم آپ کے مسائل کا حل قرآن و سنت کی روشنی میں تلاش کر کے اس کا حل آپ کو دینے کی کوشش کریں گے۔ آئندہ پروگرام میں انشاءاللہ حقوق الزوج پہ بات ہوگی کہ شوہر کے اسلام میں کیا حقوق ہیں، اس پہ اگر آپ ہمیں کوئی اپنے مسائل سے آگاہ کریں گے تو ہم آپ کے مسائل کو اپنے پروگرام کا عنوان بنائیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔